تو یہ جو مذاکرات کی صورتحال ہے اوورآل آپ کا کیا انالیسز ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کس جانب جا رہی ہے صورتحال؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات کب تک شروع ہوں گے یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمان کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے یعنی تعلق ہونے کے باوجود تعلق نہیں ہوتا. اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت پرانے دوست اور ساتھی رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ مختلف مرحلوں کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت خاص تعلق بھی رہا ہے، بہت بہتر تعلق رہا ہے، تو وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اسپیکر کے دفتر کو استعمال کیا جائے یا گڈ آفیسز آف اسپیکر جو ہے اس کے ذریعے سے بات چیت کا آغاز کیا جائے. شاید اسی لیے پارلیمان کو جو ہے وہ توقیر دینے کے لیے یا عزت دینے کے لیے اسپیکر صاحب نے آفر کی ہے. یہ کہا جا رہا ہے، کچھ مبصرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کو بائی پاس کرنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا -1 کی طرف جا رہی ہے سچویشن؟ کیونکہ ابھی عمران بھی بات کر رہے تھے کہ اب تو اسمبلی کے اندر بھی عمران خان صاحب کا نام نہیں آتا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی اہم یہ سوال ہے، کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر سب سے پہلا جو سوال یا اعتراض تھا وہ ان کی اپنی جماعت نے دیا جو پاکستان کے اندر موجود ہے. جو پاکستان سے باہر ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، وہ سول نافرمانی کی تحریک اور پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے حوالے سے اپنی مہم کا آغاز کر چکے تھے اور کر چکے ہیں. ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس پالیسی کے ساتھ متفق نہیں ہیں، کیونکہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ براہ راست ریاست کے اختیارات کو یا جو ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے عوام اور ریاست کا اختیار ہے اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، تو اگر عمران خان صاحب اس طرح کی پالیسی اختیار کریں گے تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس معاملے کے اوپر سول نافرمانی ہو چکی ہے. وہ پارٹی جو کہ اس وقت بات چیت کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مفاہمت، مصالحت یا مذاکرات کی میز پر تو اس کو پھر آسما صاحبہ یہی ہم سمجھے کہ کوئی اسی منطق کا شکار تحریک انصاف ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے ڈیلے کیا ہے اس کال کو، یا پھر دیر از سم ادر ریزن، یا جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے اندر اختلافات ایک وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ کیا وجہ ہے اس کال کو ڈیلے کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کو پذیرائی پارٹی کے اندر بھی نہیں ملی اور پاکستان کے اندر بھی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس تحریک کو انہوں نے 2014 میں جب اناؤنس کیا تھا، جب اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اس وقت ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت نہیں ہے. ہاں البتہ جو باہر بیٹھے ہوئے کچھ سوشل میڈیا کے عناصر ہیں ان کی طاقت ان کے ساتھ ضرور ہے جس کے ذریعے سے وہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز سے پہلے ہی انجام کا پتہ ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ کو پریشرائز کریں گے اور ایک ایک کر کے اپنے جو کارڈز ہیں وہ جس سے زیادہ تقسیم اور تفریق پیدا ہوتی ہے اور ادارے یا ریاست کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو اجاگر کرنے میں یا ابھارنے میں وقت ملتا ہے یا موقع ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی اس کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا آسما صاحبہ، ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہے نا کافی اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے جو 2 مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں مانے جاتے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. اگر ہو جاتے ہیں مذاکرات شروع تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبات ان کے مانے جا سکتے ہیں؟ کوئی امکان ہے اس کا؟ عمران خان صاحب کی رہائی تو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو مختلف مطالبات ہیں، جوڈیشل کمیشن ہے یا دیگر معاملات ہیں، ایک طرف تو وہ مطالبات سامنے آئے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے تو جوڈیشل کمیشن حکومت بنا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ ختم نہیں کروا سکتی. ہاں اس کے اوپر اس وقت پوری کی پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس بات کے اوپر کہ منتظر ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ آئیں گے، وہ اپنی عہدۂ صدارت سنبھالیں گے اور شاید سب سے پہلا کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کریں گے یا کوئی بیان دیں گے، اور یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہو. لیکن کیا اس صورت میں عمران خان صاحب کا اپنا جو بیانیہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کا
وہ بیانیہ ان کو ان کے لیے کارگر ثابت ہوگا. بہرحال پاکستان کے اندر جو ہے وہ اینٹی امریکنزم بھی ہے. اگر لوگ بہت سارے اینٹی جو ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جذبات ہیں کہ لوگ اور اس کی سیاست کا نقصان ہوگا کہ عمران خان صاحب جو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتے تھے یا جو کہتے تھے کہ ان کی حکومت کو گرایا امریکہ نے, وہی امریکی حکومت جو ہے وہ ان کے سپورٹ میں آگے آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے جو ٹرمپ صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے آسما صاحبہ, تھینک یو ویری مچ.